یہ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا مولانا محمد ہاشم سمنگانی یعنی حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی مرشد کے بارے میں کہ وہ کون تھے اور ان کی جو ہے وہ پہچان کیا ہے، تعارف کیا ہے۔ تو حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی مرشد کا نام مولانا محمد ہاشم سمنگانی تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ افغانستان کی صوبے سمنگان میں پیدا ہوئے تھے، اور سمنگان کا علاقہ ہے جس کو غزنی گڑھ کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ مبارک پٹھان تھے، اور آپ مبارک جو تھے وہ ابتداءً تو آپ مبارک نے نہ تو مدرسہ پڑھا اور نہ آپ نے جو ہے وہ دینی علوم، لیکن آپ کو شوق بہت رہا تھا۔ اس وقت جو حالات تھے، غربت کے معاملات تھے، اور پھر آپ مبارک کا علاقہ بھی دور کا علاقہ تھا، تو آپ کے پاس وسائل بہت کم تھے، لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دیا۔ 25 سال کی عمر میں، جب مبارک کا عمر 25 سال ہوا تو آپ کو جو ہے وہ اللہ نے توفیق دیا، اور آپ نے علوم ظاہری یعنی کتابوں کا درس نظامی کا علم شروع کیا، اور آپ مبارک صرف 14 مہینے کی مدت میں، یعنی یہ ایک قسم کا آپ کا کرامت تھا، اللہ جس کو چاہے نا ہمارے ہاتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ 8 سال بعد بندہ فارغ ہوتا ہے، اور آپ نے صرف 14 مہینے کے عرصے میں یہ علوم جو ہے نا ظاہری سارے مکمل فرمائی۔ بڑا تیز حافظہ تھا آپ مبارک کا، بڑا قوی حافظہ تھا، اور آپ اس طرح حافظ تھے، فرماتے ہیں کہ آپ مبارک نے ایک رمضان کے مہینے میں کہا میں نے قرآن کو حفظ کرنا ہے، ایک مہینے میں آپ نے اللہ کی کلام کی 18 پارے حفظ کیے، 18 پارے آپ نے حفظ کر لیے، ایسا آپ کا حافظہ تھا۔ اور آپ کے حافظی ہی کے بارے میں ہے کہ جو ہمارے ہاں بخاری شریف پڑھی جاتی ہے نا، بخاری شریف جب نیا بچہ پڑھتا ہے تو وہ تکرار کے وقت 1 صفحہ 2 صفحے پڑھتے ہیں، لیکن آپ کیا کرتے تھے 25 صفحات 26 صفحات پڑھا کرتے تھے، اتنا اللہ نے آپ کو جو ہے وہ قوت عطا فرمائی تھی۔ اور اس کے پیچھے کیا راز تھی؟ آپ اس وقت آپ کو ابھی مرشد نہیں ملا ہوا تھا، لیکن آپ کے علاقے میں ایک اللہ کے ولی ہے، اور جس کا نام جناب مولانا مولوی سلطان محمد رحمہ اللہ تھا، اس کا مزار بنا ہوا ہے افغانستان میں، میں گیا ہوں وہاں پہ، ایک بلند جو ہے وہ چوٹی پر اس کا مزار ہے، آپ وہاں پہ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہاں پر دعائیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ان مسائل کو آسان فرما، یہ ظاہری بات میں علوم مجھے عطا فرما۔ تو فرماتے ہیں میں جاتا تھا، کبھی کبھار میں رات کو جا کر صبح تک وہاں بیٹھتا تھا مراقبات میں اور اپنے وظائف میں اور دعاؤں میں۔ تو ایک رات جو ہے مجھے یہ القاء ہوا کہ وہ جو اللہ کے ولی ہے، عالم دین تھے، جس کے مزار میں جایا کرتا تھا، قبر پہ جایا کرتا تھا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے مجھے علوم عطا فرمائے تھے وہ سب میں نے آپ کو عطا کر دیے، وہ سب میں نے آپ کو، یہ روحانی معاملہ ہے، اہل روحانی بھی جانتے ہیں، تو میں نے آپ کو عطا کیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے اس کے بعد میرے لیے بالکل آسانی عطا فرمائی، جس طرح جناب غوث پاک مبارک کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کی مبارک منہ میں اپنی مبارک منہ کا تھوک لعاب دہن ڈال دیا، علی شیر خدا نے ڈال دیا، اور اس کے بعد آپ کے لیے آسانی ہو گئی۔ فرمایا اس کے بعد میرے راستے کھل گئی، میں جو بھی کتاب کھولتا تھا مجھے اس کی سمجھ آتی تھی، یعنی استاد سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ یہ تھے مولانا محمد ہاشم رحمہ اللہ کی ظاہری علوم۔ پھر آپ نے جو طریقہ کسب کیا، سلوک کیا، طریقت میں جو قدم رکھا، اپنے دور کے بہت بڑے ہستی جناب حضرت مولانا شاہ رسول ترقانی رحمہ اللہ کے ہاتھ آپ نے بیعت فرمائی، وہ مبارک مقام امامت پر فائز تھے، یہ ایک سے ایک مقام ہے، مقام امامت، تو آپ نے اس کے ساتھ بیعت فرمائی، اور بیعت کرنے کے بعد جو ہے آپ مبارک نے وہ حالات حاصل کیے، اور آپ کو بڑا عبور تھا مکتوبات شریف پر، ہمارے امام رحمہ اللہ کی مکتوبات پر، اسی طرح مثنوی شریف پر، اور آپ مثنوی شریف پڑھا کرتے تھے جس میں علوم معارف ہے، ان کے اشعار پڑھتے تھے۔ اور چونکہ آپ مبارک کا گزر بسر کیا تھا اس وقت، یہ بھیڑ بکریوں کو لے کر نا اس کو جو ہے چرانا، ان کو کھلانا پلانا، تو آپ مبارک کسی جو ہے وہ علاقے میں بیٹھ کے کبھی کبھار مثنوی کو جو ہے پڑھا کرتے، اشعار کو پڑھا کرتے تھے۔ جب پڑھتے تھے تو جناب والا کیا تھا، وہ بچے آتے تھے گاؤں دیہات کی کہ آؤ ہم ذرا گانے سنتے ہیں، اس کا بڑا خوبصورت آواز ہے، اور بڑے ترنم سے وہ اس کو گانا کہتے تھے، حالانکہ وہ تو معارف تھے، علوم معارف پڑھا کرتے تھے مثنوی شریف کی، بچے آ کے آپ کے آگے بیٹھ جاتے تھے۔ اور مبارک کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ سلوک کیا، اور اللہ نے ان کو بڑے مقامات عطا فرمائی، علم بھی آپ کے پاس تھا، بہت بڑے عالم دین تھے، اور تقوا کی کیا شان تھے آپ مبارک کی، کیا مبارک نے مسلسل جو ہے وہ 5 سال جو ہے نا وہ ایک دن روزہ ہوا کرتا تھا آپ کا، ایک دن آپ کا افطاری ہوا کرتی، جس کو صوم داؤدی کہتے ہیں، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک بہترین روزہ کیا ہے، جناب داؤد کے روزے ہیں علیہ السلام،
اس کا روزہ کس طرح ہوتا تھا؟ ایک دن روزہ اور ایک دن جو ہے روزہ نہیں رکھتے تھے. یہ آپ مبارک کا جو تھا وہ شان تھا. اور آپ مبارک نے جو ہے وہ کیا کیا کہ یہ روزے رکھتے تھے اور قرآن پاک کس طرح پڑھتے تھے. زبان بہت سلیس تھی، نرم تھی، کہ 5 گھنٹوں میں اللہ کے مبارک کلام کا ختم کیا کرتے تھے. 5 گھنٹوں میں. زندگی آپ کی ایک قسم کا کرامت تھا. جن لوگوں نے آپ کی صحبت گزاری ہے نا، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے. اور آپ کے جو خلفاء ہیں، آپ نے 20 بندوں کو خلافت عطا فرمائی ہے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک شان ہے، ایک مقام ہے. آج دنیا اس کو جانتی ہے، ان کے آگے مریدین ہیں، معاملات ہے. اور آپ کا میرے خیال میں جو سب سے بڑا اللہ نے دنیا کو دکھایا ہے نا، آپ کا کرامت، آپ کی مرشد، آپ کے لاڈلی جنابی مبارک رحمہ اللہ کے شکل میں، کہ اللہ نے آپ کو ایسا مرید عطا فرمایا، ایسا خلیفہ عطا فرمایا کہ آپ نے کہا کہ میرا ردیف کمالات، جو میرا کمال ہے اللہ نے اس کو عطا کیا ہوا ہے. اور یہ میرا صدیق ہے، میرا امکار ہے، میرا دوست ہے، اور یوسف صفت ہے، وغیرہ وغیرہ. تو آپ مبارک کا یہ شان تھا. اور اللہ نے آپ کو جو ہے قیومیت کا مقام عطا فرمایا. ایک خاص مقام ہے سلسلے کی اصطلاح میں، تصوف کی اصطلاح میں. اور آپ مبارک جو تھے پھر آخر وقت میں بیمار ہو گئی، ٹی بی کی مریض ہوئی، اور آپ مبارک پاکستان تشریف لے علاج کے لیے. یہاں نوشہرہ میں رہے کچھ عرصہ. پھر آپ مبارک ادھر ہی وفات ہوئی. کم عمری میں، تقریباً 40 سال آپ کا عمر تھا. لیکن آپ نے 40 سال کے اندر یہ تھوڑے سے عرصے میں اتنا خدمت کیا دین کا، ایسے لوگ تیار کیے، ایسے ہیری تیار کی، سبحان اللہ. ہمیشہ مبارک جو تھے متفکر رہتے تھے، مراقبے میں رہتے تھے. اور محفل جب بیٹھتا تھا مبارک، آپ کی منہ مبارک سے ایسے آوازیں نکلتی تھی کہ لوگوں پر کیفیت کا تریان ہوتا تھا، ایک کیفیت آ جاتا تھا، اشعار ہوتے تھے، علوم معارف ہوا کرتے تھے. تو یہ تھے جناب مولانا محمد ہاشم صاحب رحمہ اللہ مبارک. اور مبارک نے اپنی وفات سے پہلے اپنے جانشین جو ہے حضرت مبارک رحمہ اللہ کو مقرر فرمایا کہ یہ مقبول ہو مقبولی، مردود ہو مردودی. جس کو میں مقبول قبول کرو، اور جس کو میرے اخوندزادہ نے قبول کیا وہ میرے لیے قبول ہے. جس کو اس نے مردود کیا اسی طرح وہ پھر مجھ سے بھی مردود ہے. یعنی اس کی مبارک کے بارے میں آپ نے یہ الفاظ استعمال فرمائی کہ ایسا میرا نائب ہے یہ کہ جو اس کو مقبول ہوگا میرا مقبول ہے، جو یہ مردود ہوگا وہ مجھ سے بھی کیا ہے، مردود ہے. آپ مبارک کا یہ شان تھا. اور آپ مبارک جو ہے وہ 1391 میں ہجری میں رب کریم کو پیارے ہو گئے ہیں. اور آپ مبارک کا جو ہے وہ وصال مبارک کے بعد الحمدللہ ہر سال جو ہے ہمارے آستانے پر آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، آپ مبارک کا تذکرہ ہوتا ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے. اللہ آپ کے درجات بلند فرمائی اور ہمیں آپ کی فیضات سے جو ہے وہ مستفید فرمائی.